وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ دنیا جو دارالامتحان ہے، جو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا کچھ لوگوں کے لیے مزین بھی کی گئی ہے، خوبصورت بنائی گئی ہے۔ یہ سب کے لیے قید خانہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑی خوبصورت بنائی گئی۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اس دنیا کو مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا؟ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ دنیا کفار کے لیے، اللہ کے منکروں کے لیے، اللہ کے باغیوں سرکشوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے نہیں، برے لوگوں کے لیے یہ دنیا مزین کر دی گئی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ انہیں بڑی اٹریکشن نظر آتی ہے۔ وہ جب اپنی ٹیبل پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مال گنتے ہیں نا، تجوریاں بھرتے ہیں، بینک بیلنس بہتر کرتے ہیں، بڑا نشہ ان کو چڑھتا ہے۔ پلاٹ پہ پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، جائز ناجائز کا پتہ نہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں، بس وہ دولت اکٹھی کیے جا رہے ہیں۔ ان کو جاہ و حشمت چاہیے، ان کو منصب چاہیے، ان کو عہدہ چاہیے، ان کو شہرت چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس طرح مل رہی ہے۔ کاٹ دو لوگوں کی گردنیں، چیر دو لوگوں کے جگر اور سینے، چھلنی کر دو لوگوں کو، صرف اور صرف ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں منصب چاہیے، ہمیں چودراہٹ چاہیے، ہمیں سرداری چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے یہ دنیا واقعی بڑی خوبصورت ہے، اور یہ حیات دنیا جو ہے، یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے بہترین نظر آ رہی ہے۔ اور پھر وہ اتنے مگن ہو گئے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمانداروں کو مذاق کرتے ہیں۔ اور تمہیں تو مولویوں سوائے مسجد کے تمہاری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو نمازیں پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ شرفاء کی ایلیٹ کلاس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہو، وہاں کوئی حدیث رسول بیان کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، آیت قرآنی پڑھ دو، کوئی حوالہ دے دو، اور مولویوں تمہیں تو قرآن حدیث کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں دنیا کہاں پہنچ گئی، کہاں دنیا پہنچی ہے۔ اس بات کا بھی ذرا اندازہ لگا لیں، دنیا کہاں پہنچی ہے۔ سوال یہ ہے، اتنی ترقی کے باوجود، اتنا کچھ پا لینے کے باوجود، اتنا مہذب اور متمدن انسان بننے کے باوجود، آج یورپ کے اندر اتنی بڑی خشک سالی کبھی تاریخ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور ہمارے وطن عزیز میں اتنا پانی کہ کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بستیوں کی بستیاں زیر آب آ گئی، تمہارے سارے بند ٹوٹ گئے، تمہاری ساری سڑکیں ٹوٹ گئی، تم جو انتظامات کر کے بیٹھے تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ آنکھوں کے سامنے، بھائی کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھائی سیلاب کی نظر ہو رہا ہے، اس کی گاڑی جا رہی ہے، اس کا گھر جا رہا ہے، وہ اس کو پکڑ سکا، اس کو روک سکا؟ کیوں کھڑا ہے، منہ کھلا، ہاتھ اٹھے، اور آخر کہہ رہا اللہ تو ہی ہے، اللہ تو ہی ہے۔
جب سارا کچھ گنوانے کے بعد تم اللہ کو پکار رہے تو پہلے کیوں نہیں کہتے؟ جب تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں تو نعمتوں پہ کیوں نہیں کہتے کہ الحمدللہ مجھے دینے والا اللہ، اللہ تیرا شکر ہے؟ جب ہلکی سی خراش آتی ہے تو کیوں نہیں کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، میں بھی تیرا، جان بھی تیری، مال بھی تیرا، اولاد بھی تیری، سب کچھ تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا داری میں اتنے پڑ گئے، اتنی سوداگری کر لی، اتنی تجارت کر لی تم نے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا کر، اللہ کے رسول کو بھلا کر، اللہ کی مخلوق کو بھلا کر، حقداروں کو، مستحقین کو بھلا کر جن لوگوں نے صرف اور صرف دنیا اکٹھی کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی تجارت کی کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا خریدی، ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت اور گمراہی خریدی انہوں نے۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو، ان کے سامنے ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، انہیں اللہ نے آواز دے کے کہا، اللہ نے خود آواز دی، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ تو جواب میں فساد نہیں روک رہے، کہہ رہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ معاشرے کا، سماج کا سب سے بڑا بدماش، چھٹا ہوا بدماش، فساد کرنے والا، کہتا ہے میں تو جناب اصلاح کرنے والا، میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ لوگ بلک رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، جن کی زمینوں پر قبضہ کیا تم نے، جن کے گھروں پر قبضہ کیا تم نے، جن کے پلاٹوں پر قبضہ کیا تم نے، وہ رو رہے ہیں۔ کہتا ہے میں تو بہت بڑا خدمت گزار ہوں، میں تو خادم ہوں، میں تو خادم اعلیٰ، خادم اعظم اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوں، میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ نے انہیں کہا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے رسول کے ساتھ ہی ایمان لائے۔ دیکھ نہیں رہا کہ کس طرح سارا کچھ چھوڑ کر جب اللہ کی طرف سے آوازہ آتا ہے تو یہ تخت بھی چھوڑ دیتے ہیں، میدان بھی چھوڑ دیتے ہیں، منڈی بھی چھوڑ دیتے ہیں، ادارے بھی، سب کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تم بھی اس طرح کرو۔ تو کہتا ہے کہ کیا میں اس طرح ہو جاؤں جس طرح یہ بے وقوف ہے، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا چھوڑ کے بیٹھے۔ تیری نظر میں صرف دنیا کی کمائی ہی کمائی ہے، رب رسول کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو فساد کر کے بھی مسلح بنے، تو گمراہ ہو کے بھی دانشور بنے۔ کتنا ناز ہے تجھے اپنی گمراہی پر، اپنی ضلالت پر۔ اللہ اکبر۔ اور تو نے کبھی سوچا ہی نہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ میرے بھائی، یہ دنیا اللہ کے بندے کے لیے تو قید خانہ ہے۔ اللہ کا بندہ اس عارضی وقت کو، عارضی حیات کو، زندگی کو گزار رہا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہونی ہے۔ وہ تو اللہ کی ملاقات کے انتظار میں ہے، وہ تو ہر وقت تیار رہتا ہے، وہ تو اس فکر میں ہے۔ اور تو نے سب کچھ کھاؤ پیو عیش کرو، 4 دن کی زندگی ہے، اگلی رات کس نے دیکھی ہے، ابھی وقت ہے، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، جو کھا سکتے ہو کھا لو۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو مزین، انہیں اور خوبصورت لگتی ہے۔ ایک بندہ جب نیا نیا کاروبار شروع کرتا ہے نا،
فساد کا، تخریب کا، اس کو کسی غلط کام میں کامیابی ہوتی ہے تو بڑا پھر خوشیاں مناتا ہے، بڑی لذت محسوس کرتا ہے، پھر آگے اور پلاننگ کرتا ہے، کہتا ہے یہ کام تو بڑا خوبصورتی سے ہوگا، اگلی پلاننگ کرو، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی روشنی، کوئی ہمدردی، کوئی خیر کی بات باقی رہتی ہی نہیں۔